اس درجے قرب، اس انتہا کا قرب. اب ظاہر بات ہے کہ یہ موضوع وہ ہے جس سے مسلمان صوفیہ نے بحث کی ہے. یہ بہرحال فقہا کا میدان نہیں ہے. یہ تو جس کو ہم عام طور پر تصوف کہہ دیتے ہیں، جس کی میں نے نفی کی اپنی تقریر میں، تصوف کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ نئی اصطلاح ہے، اور اس میں بہت سے اس نئی بات کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی اسلام کے باہر سے آ کر شامل ہو گئی ہیں جو مروجہ تصوف ہے اس میں. لیکن ایک حقیقی تصوف بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب، مزید 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 مزید. جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل کی، جب باقی سب لوگ اونگ رہے تھے سفر تبوک میں جاتے ہوئے، اور ان کی اونٹنیاں ادھر ادھر جو ہیں وہ منتشر ہو گئی تھی، ترتاؤ چر بھی رہی تھی، ناشتہ بھی کر رہی تھی. میں کہا کرتا ہوں صبح کا وقت تھا نا، اور یہ کہ چلتی بھی تھی. تو سب لوگ ادھر ادھر دور ہو گئے. تو حضور نے دیکھا حضرت معاذ عصر میں آپ کی اونٹنی نے، حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی. بالکل ساتھ ہی حضور کی اونٹنی تھی، وہ اس نے بھی ٹھوکر کھائی یا بدک گئی. وہ ٹھوکر کھانے سے معاذ کی اونٹنی بدکی تو وہ بھی بدک گئی. اس پر حضور نے اپنا پردہ اٹھایا، دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں. بہرحال وہ تفصیل جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث، اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور حضرت معاذ چونکہ قریب تھے، دیکھا آپ نے، فرمایا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. تو اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کی اونٹنیاں جو ہے آپس میں رگڑ کھا رہی تھیں. تو اللہ سے اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب. یہ تقرب جو ہے یہ اولیاء اللہ کے کرنے کا کام ہے، جس کو اس حدیث کے شروع میں ذکر کیا گیا. من عادى لي وليا فقد عاذنته بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ. اب یہاں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ دو کھاتے کیوں علیحدہ ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل. یہ تو سب جانتے ہیں فرض نماز افضل ہے نفل سے. کوئی شخص فرض نہیں پڑھتا اور سارا دن نفل پڑھتا رہے تو کچھ بھی نہیں، زیرو. ساری رات کھڑے رہے، فجر میں سو گئے، زیرو. فرض فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا معاملہ آتا. اب دیکھیے فرائض کا تصور جو میں نے کئی بار بیان کیا، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، دین کی دعوت بھی فرض ہے، اور اقامت دین کی جدوجہد بھی فرض ہے. اس فرض کو ادا نہ کرے، نوافل پر آپ نے زور لگا دیا. نماز نفلی، روزے نفلی، حج نفلی، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، ہر سال عمرہ، رمضان کا عمرہ. کیا ہے یہ؟ فرض ترک کیا ہوا ہے. یہ فرض ادا ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اب آپ دوسرے درجے میں آ سکتے ہیں، تقرب النوافل. اس لیے کہ وہ نظام خلافت قائم ہو گیا، اب دین کی مزید دعوت اس کے ذمہ ہے. اب دین کو بقیہ دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد اس کے ذمہ ہے. انڈیویجولز آر ایبسولوڈ، وہ بری ہو گئے. ہاں کسی موقع پر اس نظام خلافت کی طرف سے مطالبہ آئے کہ 10,000 آدمی چاہیے فلاں محاذ کے لیے، 10,000 نکل آئے، باقی جو آرام سے گھروں میں سوئے، رات بھر کھڑے رہیں، علمی کام میں لگے رہیں، روحانی جد و جہد کریں، سب جائز. لیکن کب؟ جب دین قائم ہو چکا ہو. یہ ہے جو کانٹے کی بات سمجھنے کی. یہ تقرب اللہ تعالی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ. اب یہاں بھی دیکھیے، میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے، ایک جہاد کا مسئلہ ہے. جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد. یہ اہم ترین ہے، اسی لیے اسے افضل کہا گیا ہے، افضل الجہاد.
پوچھا گیا ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ جو میں نے 9 منزلیں بیان کی ہیں، میرا کتاب تو ہے حقیقت جہاد فی سبیل اللہ، 9 منزلیں، 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ سب سے اونچی ہے۔ تو جہاد کا اعلیٰ ترین بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ، لیکن اہم ترین مقام نفس کے خلاف جہاد۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ ایک اعتبار سے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، لیکن سب سے بلند مقام ہے جب اللہ کی راہ میں نکلنا ہو، اس کے دین کو، اس کے کلمے کو، اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے روئے عرصی پر، اور انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان پہ آ جائے۔ تو وہ اعلیٰ ترین اور وہ اہم ترین ہے، دونوں سپرلیٹو ترین، اعلیٰ ترین اور اہم ترین۔ اسی طرح یہاں پر ہے تقرب الفرائض محبوب ترین، لیکن تقرب بالنوافل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے اونچا مقام تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تقرب النوافل، اور نوافل فرائض کے بعد، فرائض کو نظر انداز کر کے، فرائض کو ترک کر کے نوافل، چلا کشیاں اور یہ اور وہ اور نفس کے خلاف جہاد، اور رگڑا جا رہا اپنے نفس کو، رگڑ رہے ہیں، جبکہ باطل کا غلبہ ہے، اس کے خلاف کوئی کام آپ کر نہیں رہے۔ اللہ کا دین پامال ہے، اس کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں، کوئی حمیت ہی نہیں، کوئی غیرت ہی نہیں۔ وہ جو حدیث بارہا میں نے سنائی ہے، انفرادی نیکی کا یہ عالم ہے کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینہ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حضرت جبریل کو وحی کی کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا، عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے یا نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے کا وقت بھی معصیت میں بسر نہیں کیا۔ اس کا تقویٰ، اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری، اس کا تدین کا آپ اندازہ کیجیے۔ فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ میری حمیت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ جو ہے سرخ نہیں ہوا۔ حمیت اتنی تو ہو کچھ کر نہ سکے، غصہ تو آئے، رنج تو ہو، صدمہ تو ہو۔ اسی کو کہا گیا جہاد بالقلب، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ لگا رہا اپنے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، باطل پھیلتا رہا، پھولتا رہا، پروان چڑھتا رہا، غالب ہوتا رہا، اور یہ لگا رہا اپنے مراقبوں میں اور اپنی چلہ کشی میں۔ یہ بڑا مجرم ہے۔ تو تقرب بالفرائض، البتہ اس میں جو بات کاٹے کی سمجھنے کی ہے، اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد رفتہ 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 اسلام کا تصور بحیثیت دین کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے۔ کم سے کم مسلمانوں کی حکومت تھی تو قاضی تو ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، فیصلے وہ کرتے تھے، قانون تو اسلامی نافذ تھا۔ اب کیا ہوا؟ انگریز آ گیا، اب تو پینل کوڈ ان کا ہے، سول کوڈ ان کا ہے، CRPC ان کا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، سب اسی قوانین اسی کے۔ تو ہوتے ہوتے ہمارا ذہن یہاں پر آ کر فکس ہو گیا ہے کہ بس یہی چیزیں اصل ہے، بس نماز، روزہ، حج و زکات، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، بس اللہ کا خرچ۔ باقی اقامت دین کی جد و جہد کا تصور علماء میں نہیں ہے، قطر نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کی فرضیت تو بہت دور کی بات ہے، تصور ہی نہیں ہے۔
دین پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ، مفتی نکالے جاؤ، وہ سینکڑوں ہزاروں نکل